السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت سارے فتنوں سے آگاہ فرمایا ہے، اور ان تمام فتنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی تدبیر بھی بتلائی ہے کہ ان تمام فتنوں سے بچنے کی تدبیر کیا ہے۔ اسی طرح جو قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں، ان 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا نکلنا، اور دجال کا جو فتنہ ہے ان 10 نشانیوں میں سے ایک سب سے بڑا فتنہ ہے، یعنی ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا قرب قیامت وہ دجال کا فتنہ ہوگا، اور جو شخص دجال کے فتنے سے بچ گیا وہ جنتی ہے، اور جو اس کے جو ہے دجل و فریب میں اور فتنے میں پھنس گیا تو وہ جہنمی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کی ہمیں تدبیر بتلائی ہیں۔ پہلی تدبیر یہ بتلائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات یاد کر لے گا، جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات یاد کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیں گے۔ یعنی جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات کو یاد کر لے گا، اگر اس کے زمانے میں دجال نکل بھی آیا تو دجال اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، دجال اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کو چھو بھی نہیں سکتا دجال۔ جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات یاد کر لے اس کے بارے میں، یہ تو قرآن کے بارے میں ہے۔ اب شروع کی جو 10 آیات ہیں سورہ کہف کی، وہ ایک صفحے کے اندر ہی ہیں، زیادہ بڑی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی ہیں، ان کو اب آسانی یاد کر سکتے ہیں۔ اب ان کا یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کا یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر آدمی یا ہماری ماں بہنیں جو گھروں میں ہیں وہ ان کو روزانہ پڑھیں، ان 10 آیات کو روزانہ پڑھیں۔ جب ہم ان 10 آیات کو روزانہ پڑھیں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم کو یہ اب دیکھ کر پڑھیں آپ، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو بغیر دیکھے 10 آیات یاد ہو جائیں گی، یعنی روزانہ دیکھ کر پڑھیں صرف ان 10 آیات کو۔ تو جب ان 10 آیات کو روزانہ پڑھتے رہیں گے ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ 10 آیات ہم کو بغیر دیکھے یاد ہو جائیں گی۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا ہے تو ہمیں یاد بھی کرنی چاہیے، ہمارا فرض ہے، ہر امتی کا فرض ہے کہ ان 10 آیات کو یاد کریں اور دوسروں کو بتائیں، جن کو نہیں معلوم ان کو بتائیں، ہو سکتا ہے کوئی ایک یاد کر لے۔ اور تو جو دوسرا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے کہ فرمایا کہ جو شخص ان 10 آیات کو بھی یاد کرنے سے قاصر ہے، نہیں یاد کر سکا، تو اس سورت کو یاد کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دعا کو پڑھتے تھے، اور صحابہ کرام کو اس دعا کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس دعا کو یاد کرو۔ تو ہمارا بھی فرض یہ ہے کہ ہم اگر قرآن کریم کی سورہ کہف کے شروع کی 10 آیات یاد نہیں کر سکے تو جو یہ دعا ہے اس دعا کو یاد کریں۔ وہ دعا کیا ہے؟ آپ فرمائیے، وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں دجال کے فتنے سے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیاء والممات، کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں قرض کے بوجھ سے اور گناہ سے، یعنی اے اللہ میں گناہوں سے اور قرض کے بوجھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی ہے، اس دعا کو ہم یاد کریں۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، واعوذ بک من فتنۃ المحیاء والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ دعا ہے۔ تو اس دعا کو جو یاد کر لے گا اور زیادہ سے زیادہ پڑھے گا تو وہ شخص بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور یاد رہے دجال کا جو فتنہ ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے، جو اس فتنے سے بچ گیا وہ سمجھو کہ جنت میں چلا گیا، اور جو اس فتنہ میں پھنس گیا وہ سمجھو اس کی آخرت خراب ہے۔ اس لیے ہم کو یا تو شروع کی سورہ کہف جو ہے، جو ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، جمعے کو پڑھنے بھی اس کی الگ فضیلت ہے، تو جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات یاد کر لے، تو 10 آیات یاد نہیں کر سکے تو اس دعا کو یاد کر لیں۔ تو یہ دونوں دعائیں، 2 تدبیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی ہے، جو ان 2 چیزوں میں سے ایک کام بھی کر لے گا، ایک چیز کو اپنا لے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو کل قیامت کے دن بھی، اور جو قیامت سے پہلے جو دجال کا فتنہ ہوگا تو دجال سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور کل قیامت کے دن بھی وہ شخص بھی کامیاب ہوگا۔